नाज़रीन आदाब, 6 फरवरी 2024 मुताबिक 25 रजब के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने पीर को माली साल 2024-25 के लिए सालाना बजट असेंबली में पेश किया। रियासत की तारीख में अब तक के सबसे बड़े बजट का हजम 7,36,734 करोड़ 71 लाख रुपए है। वज़ीर मालियात सुरेश खन्ना के जरिए पेश किए गए बजट में 24,863 करोड़ 57 लाख रुपए की नई स्कीमें भी शामिल की गई है। बजट में ख्वातीन, नौजवान, किसान और रोजगार फराहम पर ज्यादा जोर दिया गया है। बजट में 4,06,802 करोड़ 40 लाख रुपए की रेवेन्यू वसूलियां और 1,14,531 करोड़ 42 लाख रुपए की कैपिटल गेन शामिल है। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत के जरिए माली साल 2024-25 के लिए पेश किए गए बजट को बेसिमत और लोगों को गुमराह करने वाला करार दिया है, जबकि बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि असेंबली में पेश किया गया बजट मफाद आम्मा का कम और इंतखाबी मफाद का ज्यादा मालूम होता है। ज्ञानवापी मस्जिद में ASI के सर्वे की रिपोर्ट और तहखाने में पूजा शुरू होने के बाद अब एक और सर्वे के लिए अर्जी दाखिल कर दी गई है। ये अर्जी ज्ञानवापी में बंद दीगर तहखानों में सर्वे के लिए रखी गई है। श्रृंगार गौरी की अहम दरख्वास्त गुजार राखी सिंह ने वाराणसी डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में सर्वे के लिए अर्जी दाखिल की है। अर्जी में कहा गया है कि ज्ञानवापी में 2 तहखाने फिलहाल बंद है, उनके दरवाजे पत्थरों से बंद कर दिए गए हैं जिनका सर्वे नहीं हुआ है। ऐसे में उन दोनों तहखानों में ASI के सर्वे से मजीद शवाहिद मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत में लक्ष्य गृह और मजार तराजे पर ADJ अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने हिंदू फरीक को मालिकाना हक दिया है। इसमें हिंदू फरीक को 100 बीघा जमीन और मजार मिला है। ये केस गुज़िश्ता 50 सालों से अदालत में चल रहा था। ये तनाज़िया 1970 में उस वक्त शुरू हुआ जब मुस्लिम फरीक की जानिब से मुकीम खान ने लक्ष्य गृह टीले को बजुद्दीन शाह का मजार और कब्रिस्तान बताते हुए मुकदमा दायर किया था, जिसमें कृष्णदत्त महाराज को मुद्दाए बनाया गया था। ASI ने यहाँ खुदाई करके कदीम तहजीब की बाक़ियात बरामद की है, जिसकी बुनियाद पर हिंदू फरीक ने मजार समेत पूरे हिस्से को महाभारत दौर का बताकर अदालत से मालिकाना हुकूक का मुतालबा किया था। झारखंड के वजीर आला चंपे सोरेन ने सोमवार को असेंबली में अक्सरियत हासिल कर ली। असेंबली के खुसूसी इजलास में एतमाद के वोट की तहरीर वजीर आला चंपे सोरेन ने ऐवान में पेश की। तहरीक एतमाद के हक में 47 जबकि मुखालफत में 29 वोट पड़े। 82 रुकनी असेंबली में गांडे असेंबली सीट JMM के MLA सरफराज अहमद के इस्तीफे की वजह से खाली है, जबकि JMM के रामदास सुरीन और BJP के इंद्रजीत महतो असेंबली में नहीं पहुंचे। असेंबली में एतमाद का वोट पेश करते हुए वजीर आला चंपे सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन को फंसाने के लिए मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि ED ने हेमंत सोरेन को ऐसे मामले में गिरफ्तार किया जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। लोकसभा में दूसरे दिन पीर को अपोजिशन अरकान ने हुकूमत पर महंगाई और बेरोजगारी जैसे आम लोगों से जुड़े मसाइल को हल करने में नाकाम होने का इल्जाम लगाया और कहा कि वो गरीबी को कम करने के लिए कोई ठोस काम नहीं कर रही है। तृणमूल कांग्रेस की शताब्दी राय ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि सदर के खुतबे में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों को कम अज कम इमदादी कीमत की जमानत और मणिपुर की सूरत हाल का कोई जिक्र नहीं है। उत्तर प्रदेश हुकूमत के माली साल 2024-25 के बजट में किसान और देही इलाके की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। वजीर मालिया सुरेश खन्ना ने पीर को बजट तजावीज़ को असेंबली में पेश करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत की पॉलिसियाँ खासतौर से नौजवान, खवातीन, किसान और गरीबों के बहबूद के लिए वक्फ हैं। उन्होंने कहा कि डार्क जोन में नए प्राइवेट ट्यूबवेल कनेक्शन देने पर लगी पाबंदी को अब हटा लिया गया है, जिससे तकरीबन 1 लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ है। डार्क जोन में नाकाम 569 ट्यूबवेलों के लिए 70 करोड़ रुपए का नज्म किया गया है। इसके अलावा प्राइवेट ट्यूबवेल सारिफिन को रियायती शरह पर बिजली सप्लाई के लिए 1800 करोड़ रुपए की तजवीज़ है, जो मौजूदा साल के मुकाबले में 20% ज्यादा है। डॉक्टर अम्मार रिजवी की सदारत में आज शुआ फातिमा गर्ल्स इंटर कॉलेज में शाह आरिफ बदौलवी अवार्ड के सिलसिले में मीटिंग हुई, जिसमें शाह आरिफ बदौलवी अवार्ड कमेटी ने साल 2023 के पहले शाह आरिफ बदौलवी अवार्ड का ऐलान किया। यह अवार्ड इन साल प्रोफेसर अतीकुल्लाह दिल्ली यूनिवर्सिटी की तनकीदी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें 25 फरवरी 2024 को कैफी आदमी अकादमी में
سابق گورنر اتر پردیش رام نائک کے ذریعے دیا جائے گا۔ میٹنگ میں ڈاکٹر عمار رضوی نے پروفیسر عتیق اللہ کی تنقیدی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پروفیسر عتیق اللہ عالمی شہرت یافتہ شخصیت ہیں جن کو شاعر بدولوی ایوارڈ دیا جانا یقیناً ہمارے لیے باعث مسرت قدم ہے۔ میٹنگ میں تقدیس فاطمہ پروپرائٹر اودھنامہ بھی شریک رہیں۔ انہوں نے شاعر بدولوی اور وقار مہندی رضوی کے تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ زندگی ایسا دور بھی دکھائے گی مجھے اندازہ نہ تھا، پہلے شمیم نکت ایوارڈ، پھر وقار رضوی ایوارڈ اور اب شاعر بدولوی ایوارڈ، کاش یہ تینوں حضرات موجود ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ شاعر بدولوی ایوارڈ یقیناً ادب و زبان کی خدمت کے ساتھ نئی نسل کی رہنمائی کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ پروفیسر خان محمد عاطف نے اپنے ایک اخباری بیان میں کہا ہے کہ بزرگان موت ممکن ہو تو فاضل بولنا بند کر دیں، اپنے حلقے میں جو چاہے گفتگو کریں، مگر عوامی گفتگو کے انداز کو تبدیل کرنے کی یہی صورت ہے کہ خاموشی اختیار کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے حلقے ارادت میں پریس والوں سے جو گفتگو کرتے ہیں اس سے مسلمانوں کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک حلقہ کہہ رہا ہے کہ اب اسے عدلیہ پر بھروسہ نہیں رہا، یہ کہنے میں بھی آپ 3.5-4 برس پیچھے ہو گئے، کیا اب آپ کسی معاملے میں عدلیہ کا سامنا نہیں کریں گے؟ آخر میں انہوں نے کہا کہ آپ ملک و وطن کے بنیادی فرق سے بھی واقفیت نہیں رکھتے، یہ ملک حاکم قوم کا ہے، ایوارڈ کا قانون بھی انہی کا بنایا ہوا ہے، کس کو کون سا ایوارڈ دینا ہے اس کا فیصلہ بھی انہی کے اختیار میں ہے، اس اختیار پر انگلی اٹھانے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں تکمیل حفظ قرآن کریم کی مناسبت سے ایک تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب کی صدارت کرتے ہوئے مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی ناظم ندوۃ العلماء نے سبھی طلباء اور ان کے سرپرستوں کو تکمیل حفظ کے موقع پر مبارکباد پیش کی اور طلباء کو اپنی نصیحتوں سے نوازتے ہوئے کہا کہ قرآن کلام الہی ہے، اس کا تعلق اللہ سے ہے اور حدیث کا تعلق نبوت سے ہے۔ حدیث قرآن کی تفسیر و ترجمہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، لہذا قرآن کو عمل کی نیت سے پڑھا جائے اور اس کو سمجھا جائے، اس کی معنی پر غور کیا جائے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا جائے۔ معروف بھجن گلوکار انوپ جلوٹا آج سٹی مونٹریسی اسکول ہیڈ آفس میں بانی ڈائریکٹر ڈاکٹر بھارتی گاندھی سے ملاقات کی۔ معروف بھجن گلوکار انوپ جلوٹا نے آج سٹی مونٹریسی اسکول ہیڈ آفس میں بانی ڈائریکٹر ڈاکٹر بھارتی گاندھی سے ملاقات کی اور ڈاکٹر جگدیش گاندھی کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ اس موقع پر CMS صدر اور مینیجر پروفیسر گیتا گاندھی کنگڈن بھی موجود تھیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر جگدیش گاندھی سے ان کی وابستگی کو یاد کرتے ہوئے انوپ جلوٹا نے کہا کہ ڈاکٹر جگدیش گاندھی جیسی عظیم ہستیاں اس زمین پر بہت کم آتی ہیں۔ موجودہ اور آنے والی نسلیں ہمیشہ ان سنگ میلوں پر فخر کریں گی جو ڈاکٹر گاندھی نے بچوں کی تعلیم اور ان کے روشن مستقبل کے لیے طے کیے ہیں۔ سٹی مونٹریسی اسکول مہانگر کیمپس کے ایک طالب علم نائٹک راوت کو اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ کی باوقار ڈریکسل یونیورسٹی نے 1,54,800 امریکی ڈالر کی اسکالرشپ سے نوازا ہے۔ طالب علم نے اس کامیابی کا سہرا اپنے اساتذہ اور اسکول کے پرامن تعلیمی ماحول کو دیا ہے۔ CMS کے صدر اور مینیجر پروفیسر گیتا گاندھی نے نائٹک کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا اور ان کے روشن مستقبل کی خواہش کی۔ یہ معلومات CMS کے ذریعے فراہم کی گئی ہے۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں سماجی و اقتصادی حالات کو جنگ سے پہلے کی سطح پر لانے میں کئی دہائیاں لگ سکتی ہیں۔ جنگ زدہ غزہ کی تعمیر نو میں کافی وقت درکار ہوگا۔ اقوام متحدہ کی تجارت اور ترقی کے لیے ہونے والی کانفرنس میں اسرائیلی جنگ کے بعد سے غزہ میں ہونے والی اقتصادی اور سماجی تباہی کی ایک رپورٹ پیش کی گئی، جس میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں جاری بحران کے حل کے لیے اسرائیلی جنگ کا خاتمہ، بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق 2 ریاستی حل کا اطلاق ہونا بہت ضروری ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز ایرانی قدس فورس کے کمانڈر قاسم سلیمانی کے قتل کے بارے میں نئی تفصیلات کا انکشاف کیا۔ یاد رہے کہ قاسم سلیمانی 2020 کے اوائل میں عراق میں ایک امریکی ڈرون حملے میں شہید کر دیے گئے تھے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق ٹرمپ نے بتایا کہ اسرائیل سلیمانی کو قتل کرنے کے منصوبے کا حصہ تھا، لیکن اسرائیل حملے سے عین پہلے پیچھے ہٹ گیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ جب ہم سلیمانی کو قتل کرنے لگے تو اسرائیل بھی ہمارے ساتھ یہ کام کرنے والا تھا، لیکن آپریشن سے 2 دن پہلے بنجامن نیتن یاہو نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں مردوں کی بالادستی والے انتخابی میدان میں 3000 سے زیادہ خواتین امیدوار حریف مرد امیدواروں کو چیلنج کرتی نظر آ رہی ہیں اور 3 دن بعد ہونے والا پارلیمانی اور صوبائی اسمبلی الیکشن ان قابل ذکر خواتین کے لیے تاریخ میں درج ہو جائے گا جنہوں نے پاکستانی معاشرے، سیاست اور پارلیمنٹ کے مردانہ تسلط کے سامنے خواب دیکھنے کی ہمت کی اور وہاں تک پہنچنے کا حوصلہ دکھایا۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان میں 8 فروری کو ہونے والے پارلیمانی اور صوبائی اسمبلی انتخابات کے لیے 3000 سے زائد خواتین امیدواروں نے
کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ انصاراللہ یمن کے ترجمان محمد عبدالسلام نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ یمن پر امریکہ اور برطانیہ کے حملوں سے ان کے ہاتھ کچھ لگنے والا نہیں ہے، بلکہ اس سے علاقے میں ان کے لیے مسائل ہی بڑھیں گے۔ عبدالسلام نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ غزہ کی حمایت کا یمن کا فیصلہ اٹل اور اصولی ہے اور کسی بھی جارحیت کا اس فیصلے پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یمن کی فوجی طاقت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے امریکہ اور برطانیہ کو نصیحت کی ہے کہ علاقے میں نیا محاذ کھولنے اور کشیدگی بڑھانے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ وہ عالمی رائے عامہ پر توجہ دیں۔ بنگلہ دیش کی ایک عدالت نے 30 دسمبر 2018 کو 11ویں عام انتخابات کی رات ایک گھریلو خاتون کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کے معاملے میں پیر کو 10 لوگوں کو سزائے موت اور 6 دیگر کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ جج فاطمہ فردوس نے ہر ایک مجرم پر 50,000 ٹکا یعنی بنگلہ دیشی کرنسی کا جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں 2 سال کی اضافی سزا بھگتنا ہوگی۔ استغاثے کے مطابق متاثرہ نے رپورٹ درج کرائی تھی کہ اسے 10 سے 12 افراد نے مبینہ طور پر اپنے پسندیدہ امیدوار کو ووٹ نہ دینے پر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ واقعے کے دوسرے دن اس کے شوہر نے خواتین اور بچوں پر جبر کی روک تھام ایکٹ کے تحت متعلقہ تھانے میں مقدمہ درج کرایا۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔